بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید واش روم میں نہ ہوں، مگر جب 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ باہر نہ آئے تو میں اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احمد کو کہیں نہ پا کر میں تیزی سے باہر کی جانب گئی۔ ابھی میں نے حویلی کے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے سے احمد آتا ہوا نظر آیا۔ رات کے اس پہر انہیں باہر سے آتا دیکھ کر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ پہلے تو میرے شوہر بھی چونک گئے، مگر چند ہی سیکنڈ میں انہوں نے اپنے تاثرات نارمل کر لیے۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور بولی، آپ اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ تب وہ بولے، کہیں نہیں، بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی، سوچا باہر جا کے ہوا لگواؤں۔ مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا، کیونکہ ابھی شادی کو بمشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، سو شک کرنے کی وجہ نہیں بنتی تھی۔ میں بڑی کچی نیند کی تھی۔ اگلی رات کو پھر اچانک آنکھ کھلی تو حسب معمول احمد کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور صحن کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ابھی مجھے قدم باہر نکالے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے احمد جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب مڑ رہا تھا۔ رات بہت خاموش تھی، ہر طرف گپ اندھیرا تھا، اس لیے ڈر کے مارے میں خاموشی سے واپس آ گئی اور بستر پر لیٹ کر سوچتی رہی آخر کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد واپس آ گئے، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے سو گئی۔ مگر میرا دماغ ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ اگلے دن میں نے گھر کی ملازمہ سے پوچھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں کون رہتا ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، بی بی جی، آج تو آپ نے یہ بات کر لی ہے، مگر دوبارہ مت کیجیے گا۔ صاحب سختی سے اس گھر کے بارے میں بات کرنے سے روکتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس گھر میں کیا ہے، کون رہتا ہے، اس لیے آپ دوبارہ اس گھر کے بارے میں کوئی سوال مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پھٹی ہوئی آنکھیں لیے وہاں سے نکل گئی۔ میں کافی دیر تک اس کے رویے پر حیران وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ پھر آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ شام کو جب احمد آئے گا تو اس سے سچائی معلوم کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ رات کو احمد کے آتے ہی میں نے موقع پا کر احمد سے پوچھا، کل میں نے آپ کو حویلی کی جانب جاتے دیکھا تھا، آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ احمد نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میرے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ میرا منہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بولے، آج تم نے یہ ہمت کر لی ہے، مگر آئندہ تم نے اس طرف جانے کی ہمت بھی کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں مارے طیش کے خون اتر آیا تھا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ان کے چھوڑتے ہی میں ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص، اتنے بڑے گھر کا چشم و چراغ، بیرونی یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والا، اس قدر غیر مہذب اور جاہلانہ ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی جسے میں نے خاموشی سے چھپا لیا۔ میں ان کے اس رویے پر چپ ہو گئی، مگر دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا جسے ہر حال میں پایہ تکمیل کو پہنچانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے گزر گئی۔ مجھے اگلی شام کا انتظار تھا، مگر اس رات غیر متوقع طور پر احمد کہیں نہیں گئے۔ پورا ہفتہ وہ باہر نہیں گئے، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ بدلا بدلا ہوا تھا۔ اب میرے تجسس کا مادہ دم توڑنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے۔ اگر مجھے بتانا نہیں چاہتے تو میں بھی ان سے بار بار سوال نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آدھی رات کو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ میں نے ایک دم آنکھ کھولی تو احمد کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے آنکھیں فوراً موند لیں اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا میں بھی اس کے پیچھے تیزی سے چل دی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج میں سچ جان کر رہوں گی۔ احمد بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے مڑتا میں چھپ جاتی۔ حویلی بہت بڑی تھی، سو میرے لیے یہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ احمد حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ رات ٹھنڈی تھی، یخ بستہ تھی، اس پر دھند اس قدر زیادہ کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔
اس لیے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ احمد کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ احمد حویلی میں جا چکا تھا مگر میں تیزی سے اندر لپکی۔ دروازے سے احمد نے قدم اندر رکھا، پھر سامنے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ برآمدے کی ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اندر کا منظر میں بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اندر جاتے ہی احمد نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ اس کے بعد کا منظر میرے ہوش اڑا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سچائی اتنی بھیانک ہوگی۔ وہاں میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس کی گود میں سر رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر کسی اور لڑکی کی قربت میں جا بیٹھے۔ میں اپنے آنسو پونچھتی تیزی سے وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے میں جاتے ہی سامان نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے آنسو اور میرے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ابھی میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھے کہ اچانک احمد کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس قدر طیش میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، اس وقت کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی اور تقریباً چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ایک بے وفا شخص ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری عورتوں کی گود میں سر رکھ کر سوتے ہو۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ میں نے بمشکل خود کو گرتے گرتے سنبھالا۔ تھپڑ مار کر بھی احمد کا جنون کم نہ ہوئے۔ بولے، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ تم اس عورت کی حقیقت جان جاؤ گی تو تمہیں خود سے نفرت ہوگی اور جو کچھ تم نے بولا ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ میں اس کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر ڈھہ گیا اور بچوں کی طرح بلبلا کر رونے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ وہ روتے روتے لمحہ بھر کو رکے اور ٹھنڈی آہ لے کر بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری نظر 5 چہچہاتی چڑیوں پر پڑی۔ وہ پانچوں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، بے حد معصوم اور خوبصورت۔ میں نے شام کے کھانے پر اماں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا، یہ حلیمہ بوا کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ مگر اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں کئی شیطانی خیالات امڑ آئے تھے۔ کیونکہ میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا اس لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے تو دل لگانے کا اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی رنگ برنگی تتلیاں لگتی، ہر وقت میری خدمت کے لیے تیار رہتی۔ ایسے میں ان کی ذات کا فائدہ کیسے نہ اٹھاتا؟ میں نے ایک ایک کر کے ان 500 بہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں نے باری باری ان 500 کے ساتھ اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کیا۔ میں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مختلف وقت میں ملتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان میں سب سے چھوٹی 14 سال کی تھی جو مجھے بے حد پیاری لگتی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں انتہائی معصوم تھیں، لہٰذا آسانی سے میرے بہکاوے میں آ گئی۔ حلیمہ بوا تو یہی سمجھتی کہ میں ان کے لیے بھائیوں کی طرح ہوں، مگر میری زندگی لطف اور سرور سے بھر چکی تھی۔ میں انہیں اپنے پیروں تلے مسلتا رہا، لیکن میرا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب ایک رات ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صاحب جی، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، بالکل انجان بن گیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی، صاحب جی، سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا گند تم مجھ پر تھوپ رہی ہو۔
وہ میرے سامنے روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے صاف جی سے قبول کر لیں، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ مجھے تو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں، مگر میں نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی، اسے اپنے کمرے سے نکال دیا، جبکہ مجھے یہ تو معلوم ہی تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اگلی صبح حلیمہ بوا میری ماں کے پاس آئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر ماں نے اسے بہت زیادہ بے عزت کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی مالکوں کے بیٹے پر اس طرح کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ یہ سب تم غریبوں کی چالیں ہوتی ہیں، ہم جیسے بڑے گھروں کے بچے پھنسانے کے لیے۔ میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا قطعاً نہیں کہ وہ ایک نوکرانی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر لے۔ میری ماں نے حلیمہ بوا کو دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ اسی شام ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر حلیمہ بوا اپنی باقی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ میرے دل میں احساس ندامت تو بہت تھا، مگر میں بالکل خاموش رہا۔ اگر کچھ کہتا تو پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اس کے بعد پھر سے زندگی ایک نئی ڈگر سے شروع ہوئی۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری بہن ایمن جو کہ کالج جاتی تھی، ایک دن مجھے اس نے فون پر بتایا کہ بھائی مجھے پریکٹیکل کا کوئی کام ہے، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ مجھے 4 بجے لینے آ جانا۔ اس روز ہمارا ڈرائیور بھی گھر میں نہیں تھا، سو اسے لینے مجھے ہی جانے تھا، مگر اللہ کی کرنی ایسی کہ اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر چلا گیا۔ مجھے باہر گئے ہوئے رات کے 11 بج گئے۔ اچانک میری ماں کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایمن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اس کا فون بھی بند ہے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ایمن نے مجھے کہا تھا میں 4 بجے لینے آ جاؤں۔ میں جانتا تھا میری بہن بہت ڈرپوک ہے، اکیلے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور اندھا دھند گاڑی چلاتا ہوا اس کے کالج جا پہنچا، مگر جب میں وہاں گیا تو کالج کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کالج کے اندر گیا اور پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا۔ میری رگوں میں خون کسی خوف کے تحت ابل رہا تھا۔ میں نے تقریباً ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا، سارے کمرے باہر سے بند تھے۔ جیسے ہی میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، میری نظر کالج کے واش روم پر پڑی، جن میں سے کچھ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ کے بند تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے پہلے واش روم کا دروازہ کھولا تو میرے سامنے کا منظر میرے لیے انتہائی وحشت ناک تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھا شاید کوئی بھی بھائی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے پورے کالج کی عمارت میرے اوپر گر گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں لپیٹی شال کو اتارا اور نیم مردہ بہن کے وجود کو اس میں لپیٹ کر اٹھایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب میرے ہاتھ خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ جب ملک احمد کو سچ میں خوف محسوس ہوا۔ یہ میری وہ بہن تھی جس میں میری جان تھی، کالج کی کامیاب ترین طالبہ تھی، جس کی ذہانت کی ہر کوئی مثال دیتا تھا۔ وہ کالج کی کامیاب ترین طالبات میں شمار ہوتی تھی۔ آج اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بآسانی بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے، مگر میں اسے پوری دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میری بہن پر گندی نظر ڈالے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ لگتے ہی وہ اتنا بولی، بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا، آپ کہاں رہ گئے تھے بھیا؟ نیم غنودگی میں بس وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے تیزی سے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھائی، کیونکہ میں اسے اس طرح زندگی سے لڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایمن ایک پوری رات گھر سے غائب رہی ہے، اس لیے ہم ایمن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھ کر دی تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔
تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر میری بہن کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہم نے کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ میں ہی تھا جس نے ایمن کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ پورے خاندان میں ہم نے یہی مشہور کیا کہ ایمن مر گئی ہے۔ ہم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کوئی ایمن کے بارے میں نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ایمن جیتے جی مر چکی تھی۔ پورے 3 دن کے بعد ایمن کو ہوش آیا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ کبھی صحیح نہ ہو سکے گی۔ ایمن نے ایک چپ سادھ لی اور ڈاکٹر نے ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہی۔ 1 مہینے میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن دوبارہ کبھی زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ میری زندگی یکسر بدل گئی۔ اس وقت مجھے حلیمہ بوا کا خیال آیا۔ وہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو ملی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لا کر سب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے لڑے، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرے، مگر اس کی تو جیسے ہر فرمائش دم توڑ چکی ہے۔ وہ دن میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی بہت خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، مگر پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اسی لیے کی کہ میں کوئی اچھا ساتھ چاہتا تھا۔ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ احمد کی کہانی سنتے ہوئے میرے آنسو کئی بار بارش کی طرح برسے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ احمد بھی رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بھی مت بند کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ شاید انہیں میری بات ناممکنات میں سے لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں دن رات ایمن کی خدمت میں لگ گئی۔ ایمن کو میں اس کی بھابھی کے طور پر ملی تھی۔ میں اسے بہت زیادہ وقت دیتی تھی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ چونکہ وہ لڑکی تھی، اس لیے لڑکی کی کمپنی میں زیادہ خوش ہوتی تھی، مگر میں اسے جو بھی کہتی وہ بس خاموشی سے اپنے پیروں کی جانب دیکھتی رہتی، یا کبھی کبھار ہمارے چہروں کو۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بھی بندوبست کیا، جو روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی، وہ دن میرے اور احمد کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی، بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ احمد اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایمن کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن احمد نے وہ بیٹا ایمن کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اولاد کو کھو جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایمن اب اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اللہ نے مجھے اور بھی 3 بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور احمد ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔